بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم إلینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الأنهار خالدین فیہا نعم أجر العاملین الذین صبروا وعلى ربهم يتوکلون وكائن من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بجائے اللہ کے عذاب کو طلب کر رہے تھے اور مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ جب وہ قیامت کا ایک منظر ایک اللہ نے فلم دکھائی، ایک سین دکھایا کہ آپ ذرا چکھو ذرا مزہ عذاب کا، اور عذاب کی کیفیت بتائی کہ پاؤں کے نیچے سے بھی عذاب ہوگا اور اوپر سے بھی عذاب ہوگا، پورا جسم جو ہے وہ عذاب کی کیفیت کے اندر ہوگا، اور آگ ہے چاروں طرف سے ان کو گھیر رہی ہوگی، اور وہ اس آگ کی کیفیت نار حامیہ ما ادراک ما ہی نار حامیہ. اے میرے عزیزوں دوستوں، دنیا کے لوگوں، اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو ادراک نہیں ہے کہ وہ آگ کیسی ہے، نار حامیہ ہے، دھولناک آگ ہے. اور یہ دنیا کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی مختصر ہے. بہت زیادہ دنیا کی زندگی جو ہے 100-150 سال ہوگی، اور اس کے بعد موت ہے. موت کے بعد پھر ابدی زندگی ہے، یا جنت ہے یا جہنم. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ وصیت کی. آج کا جو یہ سبق ہے یہ ایک وصیت بھی ہے اور ایک طرز عمل بھی ہے. جب فریاد ہوتی تھی اور آہ و فغاں اٹھتی تھی اور دلوں کے اوپر جب غم کے پہاڑ ٹوٹتے تھے، سامنے بچوں کو مارا جاتا تھا اور بچوں کے سامنے ماؤں پر ننگا کیا جاتا تھا، اور پھر اس پٹتے ہوئے ماحول کے اندر جب آہیں اٹھتی تھی تو متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں، جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کی کیفیت، ان کی سنت کو دیکھو کہ طائف سے واپس آئے تو کیا کیفیت تھی، اور فرشتے ملکیت میں تھے. پہاڑوں کا بھی، بادلوں کا بھی، طوفانوں کا بھی اللہ نے حوالے کر دیے کہ جبرائیل کو کہا جاؤ سلام پیش کرو اور کہو اللہ نے دیکھ لیا ہے جو تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ کیا ہے. اب یہ فرشتے حاضر ہیں. اگر ہم حکم دیں تو پہاڑوں کو جوڑ کے اس بستی کو، طائف کی بستی کو نیست و نابود کر دیا جائے. حکم دیں تو آسمان سے پتھر برسنے شروع ہو جائیں، عوام سے اڑا کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے. لیکن اللہ جو ہے ان اللہ مصابرین، اللہ صبر کرنے کے والوں کے ساتھ ہے.
اور حلیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، زبردست بھی ہے. روز نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ ہمارے اوپر پتھر نہیں برساتا، ہمارے راستے میں کانٹے نہیں بچھاتا کہ شاید اب بھی ٹھوکر کھا کے یہ میری مخلوق ہے، میں ان کا خالق ہوں، یہ میرے بندے بن جائیں اور شاید ان کو. حالانکہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اپنے علم کی غیب کی بنیاد پہ یہ جانتا ہے کہ اس آدمی نے سدھرنا ہے نہیں سدھرنا، لیکن جب تک اس کو وہ مواقع فراہم نہیں ہوتے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ چور کو چوری کی سزا اس وقت ہی ملے گی جب اس کو موقع دیا جائے کہ وہ چوری کرتا ہے، اور اگر وہ چوری نہیں کرتا تو اس کو چور نہیں کہا جاتا. اسی طرح اللہ نے کہا یہ بھی آزمائش ہے کہ دیانتداری کا سرٹیفکیٹ اسی وقت ملے گا کہ جب چوری کے موقع اس کو ملے، خیانت کے موقع ملے، اور پھر وہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھے، پھر وہ ایماندار ہوگا. وہ غیر آزمائش کے اس کو یہ سکتا، حالانکہ اللہ جانتا ہے اس نے خیانت نہیں کرتا، لیکن آزمائش ہے. تو اب اللہ اپنے بندوں کو کیا فرماتے ہیں ذرا، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو. اب اندازہ لگائیں، بادشاہ خالق کائنات ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، تو بے بسی نہیں ہے لیکن بے نیازی ہے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اس محبوب کے اوپر، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جس کو میں لے گیا تھا ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر وہاں سے آسمان کی سیر، میں نے سیر کرائی اس کو یکشا، اور پھر وہ پورا سدرہ کا ماحول، اور جبرائیل علیہ السلام کی 2 دفعہ اصلی فرشتے کی حالت میں ملاقات. ایک اس وقت تھی جب آپ نے وحی آئی اور کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان پہ آپ نے دیکھا تو آپ فرماتے ہیں زمین سے آسمان تک میں نے دیکھا کہ ہر چیز کے اوپر جبریل بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر ایک دفعہ سدرۃ المنتہا، اور کعبہ قوسین میرے اور جبریل کے درمیان صرف تیر کا فاصلہ رہے، اتنی چلی. اس محبوب کا جو میرے اس محبوب پہ ایمان لائے ہو، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، اے میرے بندو. حالانکہ ایمان ہم اللہ پہ دے آئے ہیں، ہم اللہ کو اپنا مالک اور خالق تسلیم کر لیا ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے وہ، اور اس پہ اپنی ایمان لائے. اللہ کہتا ہے میرے بندو یا عبادی اللہ فادخلی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو اور جنت میں داخل ہو. اور جنت کی ایک علیحدہ کتاب ہے، اگر اس کی بیان کرنا شروع کر دیں تو کم از کم 2 مہینے اس کی صفحات ہی ختم نہیں ہو سکتی. تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندو آپ جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے، میری زمین بہت وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ. یہ وہ میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ یہ ہجرت حبشہ ہونے والی تھی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو 40 کے 50 افراد، وہ نفوس قدسیہ جو مکے کو چھوڑ کے جانا چاہتے تھے حبش کی طرف، ان کو اللہ نے کہا میرے بندو ذرا دیکھو اس میں اندر کون جعفر بن طیار تھے اور کون سے جید صحابہ تھے. کہا میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری بندگی کرو، مکے سے ہجرت کر جاؤ اور وہاں چلے جاؤ جہاں تمہیں میری بندگی کرنے میں آسانی ہو. یہ نہ ہو کہ اللہ کی بندگی کرنا تم چھوڑ دو، موت سے ڈر جاؤ، اور تم ایمان کو چھوڑ دو اور میری بندگی کو چھوڑ دو اور موت سے ڈر جاؤ، اور پھر قیامت کے دن پھر ایک منظر پیش ہو کہ کون ایمان بچا کے لایا تھا زندگی کے بدلے، اور کون زندگی کو بیچ کے ایمان کو بچا کے لایا. یہ وہ کیفیت ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے روبرو مومن پیش ہوگا تو اللہ اس کو ایک اجر عظیم عطا فرمائے. اور ان لوگوں کو جو اپنی زندگی اللہ کے راستے میں قربان کر کے آئے ہوں گے ایمان کو بچانے. اگر تمہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ ایمان چھن جانے کی کیفیت ہے اور عبادت کرنے کی تکلیف ہو رہی ہے، اور قوم اور وطن جو ہے اس سے وہ محبت بھی ہے تمہیں، لیکن اس ساری محبت کو اللہ کی محبت پہ قربان کر کے اللہ کے واسطے دنیا کو ہجرت کر جاؤ تاکہ اپنے ایمان کو بچاؤ. اور جب اللہ کے دربار میں تمہاری پیشی ہوگی
تو پھر اللہ جب پکارے گا نام لے کے کہ جعفر بن طیار ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں بازو کٹ گئے تھے، کہا یہ جعفر بن طیار ہیں جن کو اللہ نے سونے کے پر لگائے ہوئے جنت میں، 2 پروں والے اڑ رہے ہیں، یہ جعفر بن طیار ہیں، ان کو بلایا جائے۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے، یہ میرے رسول کا صحابی ہے جس نے ہجرت کی تھی، ایمان نہیں گوایا تھا بلکہ زندگی اپنی قربان کی تھی اور ایمان کو بچا کے میرے دربار میں آ گئے۔ اب یہ ذرا عظمت دیکھیں انسانوں کی کیسی ہے، اور یہ کتاب اس امی کے اوپر اللہ نے نازل فرمائی، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں، ہمارا روح کانپتا ہے، ہمارا دل کانپتا ہے، ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے کیسا حساب لینا ہے۔ اور لوگ ہیں فرصت ہی نہیں، سنجیدگی کوئی نہیں، وفائی کوئی نہیں، بے وفائی ہے کتاب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ بھی بے وفائی ہے، اور صرف اگر تو وفا ہے تو اپنے مفاد کے ساتھ مفاد، اور خدا کا خوف بھی دلوں سے نکل گیا ہے، آخرت کا خوف بھی نکل گیا ہے، کسی کو فکر ہی نہیں بے ایمانی کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، کوئی اس کو علم ہی نہیں ہے کہ ایک دن حساب ہونا ہے۔ اگر یہ حساب کا دل کے اندر خوف آ جائے اور پتہ ہو کہ قیامت کا ایک منظر ہے، قیامت میں پیش ہونا ہے، تو پھر انسان جو ہے سدھر سکتے ہیں، پھر اللہ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اللہ کے مفاد، اللہ کا مفاد کیا ہے کہ اللہ ہمیں جنت والا بنا دے۔ لیکن یہ دنیا تو چند روزہ ہے نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے کہا نہیں کہ میں نے مومنوں کو خرید لیا ہے جنت کے عوض۔ اب آپ جتنے بیٹھے ہیں اللہ نے کہا اے ایمان والو نکل جاؤ، اور میری زمین کے اوپر بہت وسیع ہے۔ اور جب وہ حبشہ کے پاس گئے تھے اور نجاشی کا پورا ایک قصہ میں نے آپ کے سامنے وہ پیش کر دیا تھا، اور جیسے ہی وہ سورہ مریم کی آیات جعفر بن طیار تلاوت کر رہے تھے اور نجاشی رو رہا تھا، اور مکے کے جتنے رشوت دینے والے لوگ جو دربار کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے، آج کل کی جیسی ہماری اسمبلیاں ہیں، ان کو تھوڑی سی رشوت دے دو تو ایک آدمی قرارداد پیش کرتا ہے، 20 آدمی اس کی رفاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مفادات کی دنیا ہے، آخرت کی دنیا نہیں ہے۔ جو آخرت کو مانتے ہیں وہ ایمان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب نجاشی نے ان کی بات سنی تھی، کہا یہ تنکا اٹھایا زمین سے، کہا جو جعفر بن طیار نے تلاوت کی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے سے نہ زیادہ ہے نہ کم، بالکل اتنا ہی ہے جتنا جو حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ، تو میں ان کو واپس نہیں کر سکتا، انہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے، اس کے لیے میں کھلی چھٹی دیتا ہوں کہ میرے ملک میں رہے اور وہ ایمان اپنے ایمان کے مطابق یا عبادات کو جالائے۔ اور کبھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ نجاشی ایمان لے رہا ہے، اللہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اے میرے صحابیوں، اے میرے بندو، اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں ان سے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا، ہر بندے نے مرنا ہے۔ کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ یہ جو وقت آتا ہے نا انسان کا، کبھی اس کو پیچس لگتے ہیں، کبھی بخار چڑھتا ہے، کبھی سر چکر آتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کبھی سوچتا کہ اب میرا وقت قریب آ رہا ہے۔ اور جس کو یہ خبر ہو جائے کہ میرا وقت قریب آ رہا ہے، سامنے ایک طرف جنت کے باغ ہیں، ایک طرف دوزخ دیکھ رہی ہے، ابلتا ہوا پانی ہے اور ادھر سلسبیل کا چشمہ ہے، ادھر صاف نتری ہوئی شہد کی نہریں ہیں اور ادھر پیپ اور لہو پینے کے لیے ملنے والا ہے۔ یہ سامنے اگر یہ منظر ہو تو کوئی آدمی کبھی بھی گناہ نہ کرے اور ساری عمر سوچ سوچ کے کھائے کہ یہ کھانا حلال کا ہے یا حرام کا، پھر اس کی کیفیت بدل جائے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اگر تم موت سے ڈر کر، اے حبیب بن زید کی کر کیا کس کی بات کریں، ایک ایک مسلمہ قذاب نے ایک ایک انگلی کاٹی، پورا بازو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کیا، جسم کے سارے ٹکڑے کیے، اور کہا ہر ٹکڑے کے اوپر یہی کہا کہ ایک دفعہ کہہ دو کہ مسلمہ رسول اللہ، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ اور جان نکل گئی، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیغام خدا نے پہنچا دیا۔ وہ پڑھتے ہیں نا نعت والے بھی کبھی کبھی، وہ بڑی لطف کی بات ہوتی ہے، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، سارے سلام کہتے ہیں،
جا کے کہہ دینا کہ غم کے مارے سلام ہے۔ وہ حبیب بن زید نے کہا کہ جا کے میرا سلام کہہ دینا کہ تیرا پیغمبر تیرا صحابی اس حالت میں آپ کے اوپر درود پڑھ رہا ہے۔ یہ ہماری کیا کرتی ہے؟ ہماری تو نماز بھی بیکار ہے، لطف ہی نہیں آتا نماز میں، کوئی مزہ ہی نہیں آتا کہ جو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو لوگ جنت دیکھ رہے ہوتے اور دوزخ سے ڈر رہے ہوتے۔ ادھر یہ کیفیت نہیں۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم علینا ترجعون، ہر متنفس کو موت کا چکر مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے اور پتہ چل جائے گا کہ یہ پورے ایمان کے ساتھ میرے پاس آیا ہے کہ یا دھوکہ بازی سے ایمان کے ساتھ آیا، اور پھر کون ہے جو ایمان کو موت کے اوپر ترجیح دے کے ایمان کو بچا کے لائے۔ کہ لوگ موت کا پروانہ جاری کرتے ہیں، جیسے آج کل غزہ کے اندر لوگ جانے قربان کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو، بچوں کی ماتھوں کے اوپر ہاتھوں کے اوپر مائیں ان کا نام لکھتی ہیں فلاں بل فلاں، اگر یہ فوت ہو جائے گولی لگنے سے شہید ہو جائے اس کو دفن کر دینا۔ کیسی کیفیت ہے، لیکن یہ غیب سے انشاءاللہ تعالی جب اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ اس کیفیت کو جانتا ہے۔ اللہ اس کا مد ہے کہ احد کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دان شہید کیے جاتے اور آپ پکارے تھے یا عبادی حیا حیا عبادی، اے بندو اللہ کے میری طرف آؤ، اور دجانا اللہ اکبر ایسے کمر کی ہوئی ہے، تلواریں یا نیزے ہیں پیچھے لگ رہے ہیں، اور جبڑے کے اندر تلوار ہے، اس کو دستہ ہے، اس کو کھینچ کے دانتوں سے باہر نکالا جا رہا ہے، اور پھر دوسرے دن کہا جاتا ہے کہ آؤ ان کے پیچھے چلنا ہے، آج کے بعد کبھی نہیں آئیں گے۔ تو اسی پاؤں کٹے ہوئے دجانا اپنے بیٹے کے کندھوں کے اوپر سوار ہو کے آتے، کہا دجانا تو زخمی ہے، کہتے محبوب خدا کی آواز آئے کہ چلنا ہے تو دجانا کے کانوں میں آواز آئے تو دجانا گھر میں رہ جائے۔ اس لیے ہے میرے محبوب، میں میری جان بھی فدا، میں سب کچھ فدا کرنے کے تیار ہوں، لیکن مجھے تیرا ساتھ چاہیے۔ جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا، کہا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ کہا انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بتا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو انس بن مالک بڑے زیر کافی تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، اے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی تیاری نہیں کی، لیکن میں محبوب خدا سے پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ کہا پھر جس کے ساتھ تم محبت کرتا ہے تیرا انجام بھی اس کے ساتھ ہی ہو۔ یہ کیفیت ہے، اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرو میرے عزیزو، تم نے سب نے کرنا ہے، کسی نے 10 سال میں، کسی نے 100 سال میں، کسی نے 200 سال میں، یا نوح علیہ السلام کی طرح 950 سال میں، سب نے کرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور پھر میری طرف تم الٹائے جاؤ گے اور میں تمہیں بتاؤں گا تم جو کچھ کر کے آئے۔ والذین آمنوا، لائٹ ہے نا جی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، سبحان اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اس کیفیت کے اندر ہجرت بھی کرنی پڑ رہی ہے، موت کا بھی ڈر مسلط ہے، وہ اس کیفیت کے اندر اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اللہ ڈبو ہوئے انہم من الجنت، جو ایمان بچائیں گے میں من الجنت غرفت، عالی مقام جنت، اونچی اونچی بلند والی محلوں والی جنت اس کو عطا کروں گا، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین، جس کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہوں گی، نتھے ہوئی نہریں لہریں لے رہی ہوں گی، پھل جھکے ہوئے ہوں گے، بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا، بیماری قریب نہیں آئے گی، کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی وسوسہ نہیں ہوگا کہ فلاں نے کپڑے پھاڑ دینے، فلاں نے گالی دے دینی، فلاں نے جیب کاٹے، کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ اللہ کی طرف سے امن ہی امن ہوگا اور سلام ہی سلام۔ اور جنتی کہیں گے اس وقت اللہ پروردگار ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت دو، تو اللہ فرمائیں گے سجدہ کرنا دنیا کے اندر تھا، اب تم سجدوں سے فارغ ہو۔ اور پھر اللہ پوچھے گا میں نے جو کچھ تم سے وعدہ کیا تھا تمہیں دے دیا ہے؟ تو کہ اللہ سب کچھ دے دیا ہے، کہاں ذرا اچھا پھر اپنے جلال سے پردہ اٹھائیں گے اور اپنا نور دکھائیں گے، اور جنتی کہیں گے اللہ سب کچھ واپس لے لے، لیکن اس نور کی زیارت کرا تھا۔ وہ کیسی کیفیت اور کیسی لذت ہو کہ جہاں وہ نہریں بھی ختم، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں اور بڑے بڑے محل بھی ختم، لیکن یہ زیارت سے جو دل کو ٹھنڈک ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں۔
اللہ فرماتے ہیں فیہا خالدین، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نعم اجر العاملین، اور یہ وہ نعمت ہے، وہ عمدہ اجر ہے جو ہمیشہ عمل کرنے والوں کے ساتھ رہنا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ ایمان والا بنا، اللہ ایمان والا بنا، اللہ صبر کرنے والا بنا، اللہ علم عطا فرما، اللہ کی موت آسان فرما، فکر آخرت عطا فرما، اللہ گھروں میں عافیت عطا فرما، اللہ جتنے ساتھی یہاں محبت سے بیٹھتے ہیں اللہ ان کے گھروں میں عافیت فرما، ان کو غم اور نجات عطا فرما، اللہ ان کے حلال میں وسعت عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق، آنے والے مصائب اور مشکلات سے بچا، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، رکھ دستوں کو غنی بنا، فوت سلطان کو معاف فرما، اللہ غزہ کے مسلمانوں پہ رحم فرما، اللہ بے بس ہیں، اللہ مہربانی فرما، غیر سے ان کی نصرت فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا